الحمد لله رب العالمين رحم عباده بخاتم النبيين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين الداعين إلى ربهم على صراط مستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم و احسان ہے کہ ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر آج کچھ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق بیان کرنے، سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیثوں میں، روایتوں میں موجود ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ دیکھو کتنی پیاری روایت ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں، ہمیں اتنی انعامات ملیں، تو پھر کیوں نہ ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہی موقع ملے اگر کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ معراج النبی کی حکمتیں چند بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو معراج کروائی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندیوں تک، پھر آسمانوں کی بلندیوں سے عرش اولا تک، پھر عرش اولا سے لامکان تک، پھر لامکان سے کعبہ کوسین و ادنا کی سیر کرائی۔ آخر وجہ کیا پیش آئی؟ ریجن کیا تھا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ فلسفہ کیا تھا؟ اس حوالے سے چند گزارش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، سر سے پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجے گئے، لیکن پھر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند بڑے بڑے معجزات جیسے کہ قرآن پاک کا نازل ہونا، سفر معراج، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا واپس لوٹ آنا، ان معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج النبی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی شان دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی دن میں 100 مرتبہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی جلیل القدر نبی جس کا نام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اے مالک لم یزل احکم الحاکمین، میں نے تیری جنت کا بہت چرچا سن رکھا ہے، میں نے تیری جنت کا بہت چرچا سن رکھا ہے، تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غلیم خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نا، کیڑی جنت دا تو مان کریندا اے، کیڑی جنت دا تو مان کریندا اے، جنت مول نہ ورسوں جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دیندا اے، تیری دوزخ مول نہ ورسوں، اے جنت دوزخ شالا کیم رہو، اصل لڑ یار دا پھڑسوں، غلام فریدا جے یار قبول کی تم نہ اتھا ارسوں نہ اتھا ارسوں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے تیری جنت کا نام بہت سنا ہے، میں نے اس کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے، ندا آتی ہے، اے جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرے نبی خواہش کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ جنت کی سیر کروں، خواہش نبی کرے اور ہم کیوں نہ پوری کرے۔ جاؤ میرے نبی کو، میرے نبی ادریس کے پاس جاؤ اور اپنے پروں پر بٹھا کر اور ساتھ جنت میں لے جاؤ، جنت کی سیر کرا دو۔ جبریل آمین عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم ہے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ حضرت جبریل آگئے عرض کرتے ہیں یا نبی میں آپ کے ساتھ جنت کی سیر کروانا آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل چلو جلدی کرو، میں حاضر ہوں، اب قربان جاؤں جنت کی سیر کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں، جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ جب جنت میں داخل ہوتے ہیں تو جنت کا نظارہ دیکھتے ہیں، جنت کی بہاریں دیکھتے ہیں، جنت کی رونقیں دیکھتے ہیں، جنت کی فضائیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو، جنت کی نورانیت، جنت کی روحانیت دیکھ کر فرمانے لگے اے جبرائیل جا تو واپس لوٹ جا، تو چلا جا، میں نے جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنت دیکھی تو جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر اپنے در کو جنت بنا دیا۔ جو بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں آئے گا وہ جنت میں آئے گا۔ سنیے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ ارے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہی جنت بنا دیا۔ اب سنیے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور فرمایا اے جبریل، عرض کرتے ہیں لبیک اے اللہ کے نبی، حکم کیجئے، ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اب میں نہ جاؤں گا چھوڑ کر یہ گلیاں، اب جنت کے نظارے کون چھوڑے، اب جنت کی بہاریں کون چھوڑے، اب تو جا میں یہی رہوں گا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرا نبی اب جنت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آواز قدرت آتی ہے، ندا آتی ہے، اے جبریل جب کبھی میرے نبی کی کوئی خواہش کر بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے انبیاء کرام کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جو بھی خواہش کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اپنے نبیوں کی ہم رد نہیں کیا کرتے، انکار نہیں کیا کرتے۔
اب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے دیا، لیکن قربان مدینے والے ماہی پر، مدینے والے آقا پر، مدینے والے سونے آقا پر جو جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ یہ سب کمالات میرے آقا کو عطا فرمائے گئے تاکہ ادریس علیہ السلام اور رسول کریم کی عظمت و شان واضح ہو جائے کہ جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ کمال ہے۔ لیکن یہاں لطف نقطہ سماعت کیجئے گا، میرے آقا کریم یہ سب نظارے دیکھنے کے بعد واپس تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس تشریف لانا سیر کرنے، مشاہدہ کرنے سے بڑھ کر کمال ہے۔ پتا چلا کہ معراج النبی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ آج تو کچھ بھی ہو جائے، میں تیری زیارت کیے بغیر واپس نہ لوٹوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ بات اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نہیں کر رہے تھے، بلکہ کوئی طور پر کھڑے ہو کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب یہی ملتا ہے کہ اے موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ اب سامنے بھی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ رب العزت کے انتہائی لاڈلے پیارے نبی ہیں۔ عرض کرتے ہیں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، آواز قدرت آتی ہے، ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اگر مجھے ہی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، پہاڑ پر ہم اپنے انوار تجلیات کا نزول کرتے ہیں، ہمارے انوار و تجلیات کو دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھا تو وش کھا کر گر پڑے۔ جب آنکھ کھلی تو عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام نے انوار و تجلیات کو دیکھا تو تاب نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا تھا کوئی تو ہو جو میرے انوار و تجلیات دیکھے، بلکہ میری ذات کو تکے، میری ذات کو دیکھے، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ لیکن یہ ہمت کون کر سکتا ہے؟ یہ جرت کون کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ اتنی برداشت کس میں ہو سکتی ہے؟ ہاں، اتنی ہمت کس میں ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فرق مطلوب طالب کا کوئی دیکھے، فرق کو مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کسی کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ چاہتا ہے کوئی تو ہو جو مجھے دیکھے، میری زیارت کرے، میرے دیدار کو آئے۔ اس کام کے لیے کسی کا تو انتخاب کرنا ہی تھا، کسی کو چننا ہی تھا۔ اب چشم خدا نے ذات مصطفیٰ کو چنا، ذات کبریا نے ذات مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ اب حکم ہوتا ہے، اے جبریل امین، سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، عرض کرتے ہیں، جی رب جلیل میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ آواز قدرت آتی ہے کہ ہمارا ارادہ بن گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے، کوئی ہمیں تکے، کوئی ہماری زیارت کرے، کوئی ہمارے دید کرے، کوئی ہمارے براہ راست زیارت کرے، اور ہم اس شخص کے لیے اپنے محبوب کو چن لیا ہے۔ جلدی کرو، جاؤ، اب ہمارے محبوب کو ہماری بارگاہ میں لے آؤ۔ اب حکمت معراج النبی یہ ہوئی کہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو تجلی زیارت تعالی دکھائی گئی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے، دیکھ نہ سکے۔ ادھر رسول اللہ ہے کہ تجلی نہیں، دیکھ زیارت باری تعالیٰ کی دید کرائی گئی، اور میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ یہ کمال رسول کو عطا ہوا، یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کریم کو عطا ہوا۔
شاعر فرماتے ہیں نا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ چب پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سرسوں تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ ہاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب جبل طور پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھا اور واپس جانے لگے تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم واپس جانے لگا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ اب تیرا چہرہ تیرا نہیں رہا، تیرے چہرے پہ ہمارے انوار و تجلیات موجود ہیں جو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی میں تاب نظارہ نہیں۔ حضرت موسیٰ چہرے اقدس پر انوار و تجلیات اس قدر تھے کہ جو بھی دیکھتا وہ زندہ نہ رہ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اب یوں ہی جانا مناسب نہیں۔ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم حکم فرمائیے کیا کروں؟ آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب کر لو، حجاب پہن لو۔ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جو تیرا حکم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ حجاب کس چیز کا بناؤں، کیونکہ تجلی باری تعالیٰ جو حال پہاڑ کا ہوا ہے وہ سامنے ہے۔ جہاں پہاڑ پگھل جائیں، لوہا پگھل جائے، وہاں کپڑے کا حجاب کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیا کیا جائے۔ آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ اب کس چیز میں اتنی جرات جو اور ان انوار و تجلیات کو برداشت کر سکے؟ اب اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے تو اس چادر میں ہے جو آپ کے جسم سے مسح ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس چادر کی نسبت آپ سے ہے۔ اب یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے جو چیز اللہ والوں سے نسبت رکھتی ہے اس چیز سے فیوز و برکات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کی نسبت سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ والوں کی تبرکات سے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی چادر کا حجاب پہن لیتے ہیں، پہن کر گھر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت سیدنا صفورہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی۔ جیسے ہی دیکھا کہ حجاب پہنے کوئی آدمی بنا بتائے گھر میں آ رہا ہے تو فرمایا کون ہو؟ جواب ملتا ہے میں موسیٰ ہوں۔ حضرت صفورہ کہنے لگی کہ تم موسیٰ نہیں ہو۔ فرمایا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں۔ حضرت سیدنا صفورہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اگر آپ موسیٰ ہیں تو سنو اے موسیٰ ہم سے بھی پردہ؟ تعجب کی بات ہے، اپنی ہی زوجہ محترمہ سے پردہ کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے صفورہ میں مجبور ہوں، میں نے ذاتی بارہ تعالیٰ کے جلوے دیکھے ہیں، وہی جلوے میرے چہرے پہ جذب ہو چکے ہیں۔ اب اگر تو دیکھے گی تیری آنکھیں جل جائیں گی، تیری آنکھیں جل جائیں گی، اگر جلیں گی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ حضرت صفورہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اگر ذات باری تعالیٰ کے جلووں سے آنکھیں جلتی ہیں تو جل جانے دیں، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں، دوسری آنکھ کے جلووں کا نظارہ کرتی ہوں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ایک آنکھ بند کر لے، ایک آنکھ سے دیکھ لے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نظر پڑی، نگاہ پڑی تو آپ کی آنکھ جل گئی۔ اب جلوے ایسے تھے کہ دیکھے بنا
جان نکلتی ہے، جلدی سے دوسری آنکھ سے ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی دوسری آنکھ سے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی چل گئی۔ اب حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا دونوں آنکھوں سے نبینا ہو گئی۔ جب کبھی کسی نے افسوس کا اظہار کرنا تو آپ نے فرمایا کہ افسوس اس بات کا نہیں کہ دونوں آنکھیں جل گئی، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ میری صرف دو ہی آنکھیں تھی، کاش لاکھوں لاکھ آنکھیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب کی سب جلوہ ذات پر قربان کر دیتی۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ کے نہ رجا ہو، لو لو دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ ہک کولو ہک کجا ہو، اتنا لکھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے پل بھجا ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجلی دیکھی تو یہ عالم ہو گیا، اور قربان جاؤں مدنی تاجدار پر جس نے تجلی نہیں بلکہ تجلی والے کو دیکھا، صفات نہیں ذات خدا کو دیکھا، جس نے اپنے محبوب کے رخ زیبا پر کیسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ دیکھنے والے اگر دید سے محروم ہوتے ہیں تو مرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ آپ کے نام پر جان فدا کرتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام پر، کروں تیرے نام پر جان فدا، ہاں کروں تیرے نام پر جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تین معجزات سے نوازا، صاحب کتاب نبی بنایا۔ یہودیوں نے آپ کی تبلیغ دیکھی تو لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت مذہب اختیار کر رہے ہیں، تو اس طرح تو یہودیت مغلوب اور عیسائیت غالب آ سکتی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھانسی دے دی ہے۔ اسی طرح تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا اور عیسائیت پھیلنا بند ہو جائے گی۔ یہودی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی تیاری کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی بلندیوں میں اٹھا لیا۔ حضرت گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لا سکے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، لاڈلے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لاڈلے نبی، پیارے نبی تھے، لیکن فرق اس بات کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لا سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پر بلند کیے گئے، آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ اب اس چیز کو فرق کرنا تھا کہ کوئی تو ہو جو آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر آئے اور میری انوار و تجلیات کو بھی دیکھے۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ نہ کچھ فرق تو کرنا ہے، کہ کوئی تو ہو جو مجھے دیکھے، اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ان کو انوار و تجلیات دکھائی گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ٹھہرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے
رسول اللہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کو دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ہے، رسول اللہ کا مقام اور ہے۔ کرسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن کے ڈھن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ حضرات گرامی معراج النبی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام نے اقوام کے سامنے یہی اعلان فرمایا، یہی بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے کفار کے لیے جہنم اور نیکوکاروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ لیکن کسی رسول نے، کسی نبی نے یا کسی پیغمبر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں، میں جنت و دوزخ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سب نے بن دیکھے گواہی دی اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ جماعت انبیاء کی گواہی معتبر تو ضروری ہے، لیکن کوئی تو ہو جو دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، ہاں میں نے جنت کو دیکھا ہے، ہاں میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ اب چشم دید کو بنانے کے لیے ذات خدا، ذات مصطفیٰ کو منتخب تو کرنا تھا۔ حکم فرمایا، اے جبریل سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، عرض کرتے ہیں جی رب جلیل حکم فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں تو لے آؤ۔ اب ہم اپنے محبوب کو اپنے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، جنت کی سیر اور جہنم کو مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو مالک و مختار بنایا، جس کی تعریف قرآن پاک بھی خود فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، کثیر فضائل عنایت فرمائے، تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا، شفاعت بھی دی، حوض کوثر بھی دی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، جن کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، بے شمار نعمتیں فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت نے تاج شفاعت رسول کے سر پر رکھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائے۔ حضرت سیدنا ملائکہ جبریل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا، اور وحی کی قسم ہے بلا واسطہ کلام فرمانا، جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ اسی طرح حکمت معراج النبی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ شب معراج اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کے دو وزیر آسمانوں میں نہ ہوں، دو وزیر زمین والوں میں نہ ہوں، رہے میرے دو وزیر آسمانوں میں، وہ تو جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نہیں، نمازیں ہوئن اذان ہوئے، درود و سلام ہوئے، جو گوجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے نہیں۔
اللہ رب العزت میں حضور علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باکثرت تعریف و توصیف بیان کر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.